بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ میرے ساتھ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز۔ دن ہے آج اتوار کا، تاریخ 14 مہینہ نومبر اور سن ہے 2021۔ سب سے پہلے عالمی منظرنامہ۔ افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے سے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ٹرائیکا کے اجلاس چائنا افغانستان پاکستان، جس میں خصوصی ایلچی شامل ہوئے برطانیہ اور امریکہ کے، اس میں شرکت کی۔ بھارت کی ریاست آسام، اس کے علاقہ منی پور میں آسام رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر ایک کرنل پر علیحدگی پسندوں نے فائرنگ کر دی اور اس کے نتیجے میں کرنل، ان کی بیوی، بیٹا اور 2 جوان بھی ہلاک ہو گئے۔ یاد رہے کہ بھارت کی بہت سی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کی نفرت انگیز پالیسیاں جو ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے، اس پر پورے بھارت میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور اب تو بین الاقوامی میڈیا نے بھی اور دیگر ممالک سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ نریندر مودی نے بھارت کا جو چہرہ تھا، جو دعوے تھے بے بنیاد لبرلزم کے، جمہوریت کے، ان سب کو بٹا لگا دیا ہے۔ شام میں داعش کا خاتمہ، یہ مشن ہے امریکہ کا۔ امریکہ نے قرار دیا ہے کہ شام میں داعش کا خاتمہ ان کا مشن ہے اور وہ اس مشن پر کاربند ہیں۔ سلامتی کونسل میں جھڑپ ہوئی ہے یورپ کی اور روس کی۔ یاد رہے کہ پولینڈ اور بیلاروس کی سرحدوں پر مسلمان مہاجرین کا تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مہاجرین بے یار و مددگار کھلے آسمان کے تلے بیلاروس اور پولینڈ کے بیچ نو مینز لینڈ پہ پڑے ہیں۔ پولینڈ کا یہ کہنا ہے کہ بیلاروس زبردستی ان مہاجرین کو ہماری طرف دھکیلتا ہے۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ انسانی بنیادوں پر یورپی یونین دیکھے، اور یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ روس اور بیلاروس جان بوجھ کر کشیدگی پیدا کر رہے ہیں اور جنگ کا سا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور ترکی ان میں ٹھن چکی ہے، کیونکہ ایک اسرائیلی میاں بیوی جو جوڑا تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے طیب اردگان کے محل کی تصاویر بنائی تھیں، اور بعد میں یہ قرار دیا گیا کہ تصاویر بنانا محل کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج یہ بیان ترکی اتھارٹیز کا سامنے آیا ہے کہ یہ اسرائیلی جوڑا جو تھے یہ جاسوس تھے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ مصر سے ایک میاں بیوی جناب عمرے کے لیے پہنچے ہیں سعودی عرب، اور انہوں نے موٹر سائیکل پر مصر سے سعودی عرب تک کا سفر اپنا مکمل کیا۔ یہ تھا جی عالمی منظرنامہ، اور بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی جانب۔ پاکستان میں گندم کا بحران، پہلے چینی کا بحران، وہ ختم ابھی ہوا نہیں، اور اب گندم کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ کراچی اور کے پی کے میں آٹا مہنگا ترین فروخت ہو رہا ہے، اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں آٹے کے سٹاک ختم ہو چکے ہیں۔ ملک میں سیاسی ماحول میں بڑی تیزی اور تبدیلی اور ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کاف لیگ نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے، جو پرویز الہی کی صدارت میں ہوگا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا انہوں نے مزید حکومت کے اتحاد کا حصہ رہنا ہے یا کہ نہیں۔ یاد رہے کہ چودھری پرویز الہی کا کل بڑا بیان سامنے آیا تھا کہ ہم 3 سال سے حکومت کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تربت، کوئٹہ اور باجوڑ، تینوں شہروں میں دہشت گردوں کے خلاف سلامتی کے اداروں کا آپریشن ہوا ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں ہمارے 3 جوان شہید ہوئے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ علامہ سعد رضوی سربراہ تحریک لبیک پاکستان، ان کے خلاف ریفرنس جو حکومت نے جاری کر رکھا تھا، ان کی نظر بندی میں توسیع کا، اس کو واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ علامہ سعد رضوی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف مقدمات واپس لینے کے لیے بھی حکومت نے پیشکش کرنے کے بعد اس پر پیش رفت شروع کر دی ہے۔ امریکہ کا ایک بحری جہاز پرل ہاربر کراچی پہنچ چکا ہے، جہاں وہ معمول کی جنگی مشقوں میں حصہ لے گا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے متنازع ووٹنگ مشین ای وی ایم، اس پر بریفنگ مانگ لی ہے۔
فواد چودھری نے کل اپنے گھر پر بلوا کر شعیب اختر لیجنڈ کرکٹر اور سپورٹس پروگرام گیم آن ہے کے میزبان ڈاکٹر نعمان نیاز کے بیچ صلح کرا دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر نعمان نیاز کا کہنا تھا شعیب کو مخاطب کر کے کہ شعیبی یار، یہ ہماری دوستی جو ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، 30 سال پرانی رفاقت ہے، آن ایئر جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آئی ایم ایکسٹریملی ساری۔ اس پر شعیب اختر کا کہنا تھا کہ آپ نے بہت دیر کر دی، آپ کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ اس پر ڈاکٹر نعمان نیاز کا کہنا تھا کہ کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی۔ رائے ونڈ کا اجتماع جاری ہے تبلیغی جماعت کا، اور کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کھانا بناتے ہوئے ایک کیمپ میں گیس کا سلنڈر پھٹنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ سرکاری کالجز میں پنجاب کے عارضی طور پر لیکچرز کی بھرتی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ 22 جون سے 24 جون اور 27 جون تاریخیں رکھی گئی ہیں۔ نوٹس بورڈ جو ہیں کالجز کے، ان پر حالی اسامیوں کی تعداد جو ہے وہ مشتہر کی جائے گی۔ اس کے بعد امیدواران اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، اور 45,000 روپے اعزازیہ ماہانہ ان کو دیا جاتا ہے، 5 ماہ کے لیے ان کو ہائر کیا جاتا ہے۔ آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ہے قصور میں، جہاں ناکے پر نہ رکنے پر ایک شہری کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ہے گجرانوالہ میں، تھانہ ہے علی پور چٹھا اور اس کی چوکی ہے رسول نگر، جہاں ملزمان کو برہنہ حالت میں رکھ کر ان کے ساتھ بہیمانہ انسانیت سوز سلوک کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کا ایک بیان اس وقت بڑا زوروں پر ہے، اس پر بحث جاری ہے اور ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف تابوت میں ہی واپس آ سکتے ہیں، اگر انہوں نے زندہ آنا ہے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے۔ حسن علی جی پاکستان کے فاسٹ باؤلر، جن سے کیچ چھوٹ گیا تھا سیمی فائنل میں اور آسٹریلیا کے ساتھ بڑے مقابلے میں، جس پر سوشل میڈیا پر ان کو خلاف کافی کچھ کہا گیا، حسن علی نے اب ایک ٹویٹ میں ان اشعار کا سہارا لے کر قوم کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ قوم کس قدر دکھی ہے ان کے قید چھوڑ دینے پر اور ان کی ناقص کارکردگی پر، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا بیسٹ اپنے وطن کے لیے دوں گا اور آپ میرا ساتھ دیں، مجھے ضرورت تھی اس گھڑی، آپ نے جب مجھے کالز کی، ہمدردی کی، میسیجز بھیجے، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ناظرین، حسن علی نے اپنے ٹویٹ میں ایک معروف ملی نغمہ ہے، اس کے اشعار جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، اور میرے وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن۔ جی ناظرین، اسد عمر وفاقی وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اسلام آباد اپنے حلقے میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا تھا کہ اگر پی ڈی ایم نے اسلام آباد کا رخ کیا تو بڑی کٹ پڑے گی، اور انہوں نے مخاطب کر کے واضح پیغام دیا تھا۔ تو اس پر جناب کراچی میں جو جلسہ ہوا، اس میں مولانا اویس نورانی، جو اکثر بولتے ہوئے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ اندازہ نہیں رہتا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ ماضی میں بھی وہ ایک بار ایسی ہی متنازع تقریر میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ خیر جی، کل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسد عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم برگر ہو اور ہم تمہارا ٹماٹو کیچپ بنا دیں گے، اور ہم تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس جلسے میں سٹیج پر اویس نورانی کے ساتھ اسد عمر کے بھائی سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی موجود تھے۔ اب مزے کی بات ہے کہ زبیر صاحب کے بھی والد وہی ہیں جو اسد عمر کے والد ہیں۔ تو مولانا اویس نورانی جوش جذبات میں بہک گئے، ان کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ وہ جس باپ کے لتے لے رہے ہیں وہ ان کے رفیق کار اور پی ڈی ایم میں ان کے حصے ساتھ ہیں، ساجھے دار ہیں، محمد زبیر کے بھی والد ہیں۔ یہ تھا جی آج کا قومی منظرنامہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ضلع گجرات کی جانب۔ تھانہ صدر کھاریا نے ایک بڑی کارروائی کی ہے ڈاکوؤں کے خلاف، کہ ناکے پر جب روکا گیا 2 موٹر سائیکل پر 5 نوجوان سوار تھے، وہ نہ رکے، نمبر پلیٹس کے بغیر موٹر سائیکل تھے، تو پولیس پارٹی نے ان کا پیچھا کیا اور اس میں سے 2 افراد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ 3 افراد کو زیر حراست لے لیا گیا ہے، اور ان میں سے 2 کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ بانسریاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، جبکہ اب ان کے دیگر ساتھی جو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ان کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ ملک حنیف امان جی روٹھے ہوئے سیاح ہیں نون لیگ کے، ضلع گجرات، تحصیل سرائے عالمگیر سے۔
سابق MNA اور سابق MP ہے. ان کو کل ایک بڑا بریک تھرو ہوا سیاسی محاذ پر جب میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا فون آیا ملک حنیف آوان کو ان کی خیر خیریت دریافت کی. سیاسی حلقے اس فون کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات کے تناظر میں صف بندیاں ہو رہی ہیں گجرات میں، اس میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز. اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ہیپی سنڈے.